بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ میرے عزیز دوستو، آج کل سوشل میڈیا پر ایک انٹرویو چل رہا ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا، اور جس میں ایک بڑے شیعہ عالم دین مولانا کلب جواد صاحب انٹرویو دے رہے ہیں، اور اس میں کچھ باتیں انہوں نے کی ہیں۔ میں پہلے بتا دوں کہ مولانا کلب جواد صاحب کون ہیں۔ مولانا کلب جواد صاحب ایک بڑے شیعہ عالم دین ہیں، اتر پردیش کے لکھنؤ سے ان کا تعلق ہے، اور ہر کوئی یعنی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ، عوام اور خواص، اسی طریقے سے اپنی کمیونٹی میں تو وہ ہیں ہی، ہندوستان بھر کے بہت سے غیر مسلم حضرات بھی ان کو اچھے سے جانتے ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر ہیں، یعنی ایک بڑی شخصیت ہیں مولانا کلب جواد صاحب کی۔ ان کا لیکن ایک حالیہ انٹرویو آیا ہے سامنے میں، جس میں انہوں نے کچھ باتیں اہل سنت والجماعت کے مدارس سے متعلق اور اکابر سے متعلق باضابطہ نام لے کر انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان جیسے ملک کے اندر جہاں نہ تو عوامی سطح پر اور نہ ہی خواص کے سطح پر شیعہ اور سنی کے درمیان کسی قسم کی کوئی منافرت پائی جاتی ہے، بلکہ ایک ہم آہنگی ہے جو بغیر اختلاف کے ہر کوئی اپنے اپنے طریقے پر چل رہا ہے، اور ایک امن ہے یہاں پر۔ لیکن مولانا کلب جواد صاحب کی جو باتیں ہیں، جو انہوں نے کی ہیں، اس سے کہیں نہ کہیں اس امن کو دھچکا لگے گا، اور اختلافات پیدا ہوں گے، اور ایک جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ دوسرے اسکول آف تھاٹ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ مولانا کلب جواد صاحب کا وہ انٹرویو دیکھیں، اور پھر اس کے بعد میں اس پر بات کرتا ہوں اور ان کا جواب دیتا ہوں۔ کبھی ارشد مدنی صاحب کا بیان سنا آپ نے، کبھی اور کسی کا بیان سنا اس سلسلے میں آپ نے؟ کبھی احمد بخاری صاحب کا بیان آیا، کبھی مفتی مکرم صاحب کا بیان آیا، کبھی اور بڑی بڑی تنظیموں کا بیان آیا؟ کسی مسجد کے ایک مولانا بیان دے دیا تو اس کو ہم سنی کو نمائندہ تھوڑی مانیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اور سعودی عرب کا دباؤ ہے، کیونکہ مولوی سب وہیں سے پیسے لیتے ہیں سب۔ آپ نے یہ انٹرویو دیکھا، مولانا کلب جواد صاحب نے کئی سارے باتیں کہی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات جو انہوں نے کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ یہ یعنی اہل سنت والجماعت والے، یہ جب ہمارے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے، خاص طور پر وہ ایران کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، چونکہ ہندوستان میں تو ایسا نہیں ہوتا، یا ایران میں، عراق میں، یا کہیں پر بھی جب اہل تشیع پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو یہ لوگ مخالفت نہیں کرتے، اس کی مذمت نہیں کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس کی بنیادی وجہ ہے مذہبی تعصب، کہ یہ لوگ ہمیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ مولانا کلب جواد صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بڑی شخصیت ہیں، اور آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر بھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں جو اور دیگر اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں، یا اور بھی جو دیگر مکتب فکر کے علماء ہیں، وہ سب اگر آپ کو مسلمان نہ سمجھتے تو سب سے پہلے اس بات پر زور دیتے کہ آپ کے ممبرشپ ختم کی جائے۔ وہ آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ آپ کو یعنی آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے خود ممبر ہیں، تو لہذا یہ کہنا کہ وہ ہندوستان کے شیعہ کو یا اہل تشیع حضرات کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بے بنیاد ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے جو باتیں کہی ہیں کہ مدارس کے حوالے سے انہوں نے بڑے ہی سطحی الفاظ کا استعمال کیا ہے اہل سنت والجماعت کے مدارس سے متعلق، اور انہوں نے کہا کہ ان کو جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ امریکہ سے، اسرائیل سے اور سعودی عرب سے ان کی فنڈنگ ہوتی ہے، اور انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہے کہ انہی سے ان کے پیٹ کے جو جہنم ہوتے ہیں وہ بھرتے ہیں، ان کی روزی روٹی چلتی ہے، اگر یہ مخالفت کر دیں گے تو ان کی روزی روٹی ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلے یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا مولانا کلب جواد صاحب سے کہ آپ نے جو یہ الفاظ استعمال کیے ہیں یہ آپ کی شخصیت کو زیب نہیں دیتے کہ ایک بڑا شخص جو کہ ایک ریپرزنٹیٹیو کی حیثیت رکھتا ہے، نمائندے کی حیثیت رکھتا ہے، وہ اس طریقے کے الفاظ دوسرے اہل سنت والجماعت کے مدارس کے متعلق وہ اس طریقے کے الفاظ استعمال کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ اور جہاں تک انہوں نے فنڈنگ کی بات کی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یا تو مولانا کو کے علم میں نہیں ہے، یا تو وہ لا علم ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں۔ اگر وہ لا علم ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ لا علم ہی ہوں گے، ان کو حقیقت حال کا علم نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیوبند تشریف لے جائیں، جو المدارس دارالعلوم دیوبند ہیں، یا اور بھی جو دیگر بڑے ادارے ہیں، ندوۃ العلماء ہے، مظاہر العلوم ہے، شاہی مراد آباد ہے، اور بھی جو دیگر مدرسے ہیں، آپ ان پر تشریف لے جائیں جو اہل سنت والجماعت کے مدرسے ہیں، اور وہاں جا کر آپ دیکھیں تو آپ جب وہاں جا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ان مدارس کی جو فنڈنگ ہے
وہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ ان مدارس کا خرچ اٹھاتے ہیں. ہندوستان کے مسلمان خواہ وہ کسی بھی، چاہے وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہو، اپر کلاس سے تعلق رکھتا ہو یعنی بہت زیادہ مالدار ہو، یا ایک درمیانی درجے سے اس کا تعلق ہو، یا ایون کہ ایک ریڈی چلانے والا، رکشہ چلانے والا، وہ بھی ان مدارس کا تعاون کرتا ہے، چونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مذہب کی جو تعلیمات ہیں اور ہمارے مذہب کی جو بقا ہے یا ہماری جو مذہبی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ان مدارس کا تعاون ضروری ہے، تاکہ یہ مدارس بغیر کسی کا محتاج ہوئے بغیر، کسی حکومت کا محتاج ہوئے بغیر، کسی فنڈنگ کا یعنی کسی خاص فنڈنگ کا محتاج ہوئے بغیر، صرف اور صرف ہندوستانی عوام کے چندوں سے اور ان کے تعاون سے چلیں اور ان سے ان کی مذہبی ضرورتیں پوری ہوں. ایسے لوگ وہاں سے پیدا ہوں جو دنیا میں بھی اور دین میں بھی ان کی صحیح رہنمائی کر سکیں. آپ اگر صرف، میں چاہوں گا کہ دارالعلوم دیوبند میں غلہ اسکیم کا جلسہ ہوتا ہے، میں وہاں پڑھا ہوا ہوں، ہم نے دیکھا ہے، اگر آپ وہاں پر چلے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر جو دیوبند کے آس پاس کے جو علاقے کے لوگ ہیں، سہارنپور ہے، مظفر نگر ہے، میرٹھ ہے، باغپت ہے، اور یہ جتنے بھی سراؤنڈنگ کے جو لوگ ہیں، یہ غلے کی جو ضروریات ہیں یہ علاقے والے، آس پاس والے ہی ان غلے کی ضروریات کو پورا کر دیتے ہیں دارالعلوم دیوبند کی. اور ایسا نہیں ہے، بڑے وافر انداز میں پورا کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ اگر وہاں پر جائیں اور بے انتہا عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، جب وہ دارالعلوم دیوبند میں تشریف لاتے ہیں، وہ لوگ یعنی علاقے والے جب دارالعلوم دیوبند کو جمع کرتا ہے، جب وہ آتے ہیں تو برکت کے طور پر وہ دارالعلوم دیوبند کا کھانا کھاتے، اتنی عقیدت وہ لوگ رکھتے ہیں. تو اگر آپ جائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ جو ضرورتیں ہیں یا یہ جو مدارس کی جو فنڈنگ ہو رہی ہے یا جو مدارس کی جو ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، یہ امریکہ سے یا اسرائیل سے یا سعودی سے یا کہیں سے نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ہندوستان کے جو عوام ہیں، چاہے وہ مالدار ہندوستان کا آدمی ہو یا وہ درمیانی درجے سے تعلق رکھنے والا ہو یا ایک غریب طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص ہو، ہر کوئی ان مدارس کا تعاون کرتا ہے اور انہی کے تعاون سے یہ مدرسے چل رہے ہیں. یہ میں نے بڑے بڑے مدرسوں کا نام اس لیے دیا کہ ان تک آپ کا جانا آسان بھی ہوگا اور آپ جا کر ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں. اور باقی جو چھوٹے چھوٹے مدرسے چل رہے ہیں وہ سب کے سب علاقائی لوگوں کے تعاون سے چلتے ہیں، اور ہندوستان کے مسلمان الحمدللہ اس بات کے ایبل ہیں کہ وہ ان مدارس کو چلائیں، ان کو کسی کی فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ مطلب کم علمی ہی ہے، یعنی آپ ناواقفیت میں یہ باتیں کہہ رہے ہیں، ورنہ جان بوجھ کر تو آپ ایسی باتیں بالکل نہیں کریں گے. اور تیسری چیز انہوں نے یہ کہی کہ مولانا ارشد مدنی صاحب اور دلی کے جامع مسجد کے امام کو انہوں نے نام لیا کہ یہ لوگ مخالفت نہیں کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر یہ جو علماء ہیں یہ ہندوستانی مسلمانوں کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، لہذا ان کی یہ کوشش ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو صورتحال ہے، خود یہاں کے مسلمانوں کی صورتحال کئی اعتبار سے ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، تو ان چیلنجز پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے. آپ کو بھی ہندوستانی مسلمانوں کے درمیان جو چیلنجز ہیں یا ان کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ایران میں کیا ہو رہا ہے. یقیناً ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے پوری دنیا کے اندر جہاں بھی کسی بھی بے گناہ کا جو قصوروار نہیں ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، اور کسی بھی مذہب سے، پارسی ہو اور کمیونسٹ ہو، کوئی بھی ہو، اگر کسی بھی بے گناہ کو مارا جاتا ہے تو یقیناً وہ قابل مذمت ہے، اس کی مذمت کی جانی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی کلر سے، کسی بھی ملک سے، علاقے سے تعلق رکھتا ہو، یقیناً وہ اس کی مذمت کی جانی چاہیے. لیکن ایران میں کیا ہو رہا ہے یا عراق میں کیا ہو رہا ہے یا سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے، ان کو لے کر یہاں کے جو اہل سنت والجماعت ہیں ان کے مدارس کے بارے میں اس طریقے سے بولنا اور یہ سمجھنا کہ وہ اپنی انٹرویو میں یہ کہہ رہے ہیں، جو صحافی انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آپ کے اس بیان سے یہاں پر ایک اختلاف کی فضا قائم ہو سکتی ہے میں شیعہ اور سنی کے درمیان جو کہ یہاں پر بڑے امن سے رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. جب آپ ایک اتنے بڑے عالم دین ہو کر اس طریقے کی باتیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ایک منافرت کی فضا پیدا ہوگی. میں حضرت سے بڑے ہی ادب کے ساتھ حضرت کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک بڑی شخصیت ہیں، آپ کا ہر بیان نہ صرف یہ کہ آپ کے جو اہل تشیع ہیں وہ سنتے ہیں بلکہ پورا ہندوستان سنتا ہے، لہذا آپ کا اس طریقے کے الفاظ استعمال کرنا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. اور اگر آپ کو کوئی شکوہ ہے، کوئی گلا شکوہ ہے تو نہ لکھنؤ دور ہے، نہ دلی دور ہے، نہ دیوبند دور ہے، آپ تشریف لے جائیں اور آپ اپنے جو اکابرین ہیں اہل سنت والجماعت کی ان سے بات کریں. لیکن اس طریقے کی باتیں آ کر عوام کے درمیان کہنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہیں سے بھی صحیح نہیں ہے. اور جہاں تک رہی فنڈنگ کی بات،
جو میں ایک بار پھر کہنا چاہوں گا کہ جو فنڈنگ کی بات کی ہے یہ تو بالکل بھی کسی بھی حد تک درست نہیں ہے. ہندوستان کے مسلمان الحمدللہ اس قابل ہیں کہ وہ ہندوستان کے تمام مدرسوں کو چلا سکیں اور وہ چلاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہمارے درمیان اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ملک کے اندر امن و امان کی فضا قائم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کبھی ارشد مدنی صاحب کا بیان سنا آپ نے, کبھی اور کسی کا بیان سنا اس سلسلے میں آپ نے, کبھی احمد بخاری صاحب کا بیان آیا, کبھی مفتی مکرم صاحب کا بیان آیا, کبھی اور بڑی بڑی تنظیموں کا بیان آیا. کسی مسجد کے ایک مولانا بیان دے دیا تو اس کو ہم سنی کو نمائندہ تھوڑی مانیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اور سعودی عرب کا دباؤ ہے, کیونکہ مولوی سب وہیں سے پیسے لیتے ہیں سب.